الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات میں جاری تھا۔ قرآن کریم نے سورہ مبارکہ بقرہ میں لوگوں کے 3 گروہ بیان کیے ہیں۔ ایک گروہ متقین اور ان کے 5 اوصاف ذکر کیے، اور اس کے بعد ایک ایسا طبقہ جو کفار اور معاندین کا ہے، جو کسی بھی قیمت میں اسلامی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تیسرا طبقہ جو ان سے بھی بدتر ہے وہ منافقین کا ہے۔ اور یہ منافقین کا طبقہ ہر اعتبار سے ہر مکتب کے ساتھ انتہائی خطرناک ترین دشمن ہے۔ اب وہ مکتب برحق ہو یا مکتب باطل ہو، کوئی بھی مکتب اپنے اہداف کی طرف اگر گامزن ہونا چاہتا ہے تو ان کو جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے وہی نفاق اور منافقین کا ہے، یعنی وہ اندر کا طبقہ جو اپنے لباس میں رہ کر اپنے ہی مکتب کو، اپنے ہی آئین کو نابود کرتا ہے۔ اب اس کو زیادہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بات ابھی دوسرے طبقے میں ہے۔ پہلے طبقے کے جتنے اوصاف تھے وہ بیان ہو چکے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو کفار اور معاندین کا ہے، ان کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں۔ بعض کی طرف اشارہ ہوا تھا اور بعض باقی تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ 3 کلمے بڑے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ قلب، بصر اور سمع کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ خدا نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کی بصارت پہ پردہ ہے اور ان کی سماعت پہ بھی مہر لگا دی ہے، یعنی نہ سننے کے قابل ہیں، نہ دیکھنے کے قابل ہیں، اور نہ ہی کچھ سمجھنے کے قابل ہیں۔ انسانی حقیقت میں جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل پہلو ہے وہ قلب انسانی ہے، اور حقیقت انسانی روح انسانی ہے۔ یہ جتنی بعد کی تعبیریں ہیں، قلب، فؤاد، عقل، نفس، یہ سارے مسائل اسی روح کی ہی حقیقت ہے، لیکن روح کی تنزل یافتہ حقیقت، یعنی روح کو آپ تنزل دیں، یعنی اور زیادہ رقیق کر دیں، کمتر خصوصیات کے ساتھ جو حقیقت وجود میں آتی ہے وہ قلب انسانی ہے۔ اور ضعیف ترین مرتبہ روح انسانی کا نفس انسانی ہے، یعنی آخری مرتبہ روح انسانی کا، اور ضعیف ترین مرتبہ حقیقت انسانی کا نفس انسانی ہے۔ اب آئے گی بات انشاءاللہ نفس کی، کہ نفس کیا ہے اور اس کے اوصاف کیا ہیں، اقسام کیا ہیں اور کام اس کا کیا ہے۔ بیچ کے مراتب ہیں جس کو کہا گیا ہے سماعت، بصارت، فؤاد اور قلب۔ یہ 3 چیزیں، سماعت اور بصارت، یہ اسباب ادراکی ہیں، یعنی کسی چیز کو درک کرنے کے لیے، کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو روح انسانی کو اعلیٰ کے طور پہ دیے گئے ہیں وہ سماعت و بصارت ہے۔ اور قلب انسانی کیا ہے؟ قلب انسانی مرکز ہے تعلیمات الہی کا، اور قلب مرکز ہے فیوضات الہی کا، یعنی جتنا بھی فیض الہی اور لطف خداوند عالم انسان تک پہنچتا ہے وہ قلب کے ذریعے ہے۔ اسی لیے قلب کا کام ہوتا ہے سمجھنا، فہم۔ اگر سمجھنے کی صلاحیت انسان کے پاس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا قلب ابھی قلب سلیم زندہ ہے، اور اگر انسان کے اندر یہ سمجھنے کی اور فہم کی صلاحیت ختم ہو جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ قلب ایسا ایسا افول اور غروب اور نابودی کی طرف گامزن ہے۔ بس قلب وہ مرکز ہے روح انسانی کا اور حقیقت انسانی کا، اور اسی لیے خالق کائنات جب بھی مخاطب قرار دیتا ہے تو قلب انسانی کو مخاطب قرار دیتا ہے، یعنی قلب ایسی چیز ہے کہ جو مخاطب الہی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہی قلب اگر قلب سلیم ہو جاتا ہے اس سے روح انسان کی
تمام و کامل ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے عالم کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ بس قلب انسانی جو مرکز فہم ہے، مرکز شعور ہے، مرکز معرفت ہے، مرکز ادراک ہے، فرماتے ہیں کہ کفار معاندین کرتے کیا ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی سماعت پہ مہر لگ جاتی ہے، سننے کے قابل نہیں ہوتے، یا ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، اور ان کے دلوں پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے، کسی چیز کو سمجھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ خوب سوال یہ ہے کہ آیا یہ سماعت اور بصارت یہ ظاہری سماعت و بصارت ہے یا نہ سماعت و بصارت اس کے مراتب ہیں؟ کیونکہ انسان کا ارتباط عالم مادہ سے بھی ہے اور عالم تجرد اور عالم مجردت اور عالم انوار سے بھی ہے۔ عالم انوار کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے لیے بھی سماعت چاہیے، بصارت چاہیے، کمائیں کہ عالم مادہ کے ساتھ مرتبط ہونے کے لیے بھی سماعت بھی چاہیے اور بصارت بھی چاہیے۔ یہ سماعت اور بصارت جو ظاہری ہے، آنکھ یہ جو ڈھیلے ہیں یا کان جو سنتے ہیں، یہ ظاہری طور پہ مادی آنکھ اور مادی کان یہ مادی کائنات سے مرتبط رہنے کے لیے خالق کائنات نے دیے ہیں، اور عالم انوار سے ارتباط قائم کرنے کے لیے خداوند عالم نے باطنی بصارت اور سماعت دی ہے۔ باطنی سماعت اور بصارت کا کام کیا ہے؟ عالم انوار سے متصل ہونا، حقائق عالم سے، عالم مجردات سے مرتبط ہونا، یہ سماعت اور بصارت باطنی کا کام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نمونے کے طور پہ کہ جب انسان عالم نیند میں ہوتا ہے تو عالم نیند میں ایک چیز جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتی ہے وہ یہ کہ عالم مادہ سے رابطہ کٹ جاتا ہے، رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کان سننے سے اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان جب عالم نیند میں اور عالم منام میں سیر کر رہا ہوتا ہے تو حقائق کے ساتھ اس کا ارتباط باقی ہوتا ہے۔ اب وہ جو ارتباط اس کائنات کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ایسے حقائق ہوتے ہیں جن کو سن کر ان سے آگاہ ہوتا ہے، اور بعض ایسے حقائق ہیں جن کو دیکھ کر ان سے آگاہ ہوتا ہے۔ وہ جو عالم خواب میں انسان کو آگاہی ملتی ہے بصارت کی صورت میں یا سماعت کی صورت میں، وہ بھی ایک واسطے کے ذریعے ہے، اور وہ واسطہ کیا ہے کہ وہ باطنی آنکھ اور وہ باطنی کان انسان کے مصروف عمل ہو جاتے ہیں، کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ بہت سے ایسے حقائق عالم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جبکہ ظاہری آنکھ وہاں پہ کام نہیں کر رہی ہوتی، در عین حال آپ عالم نیند میں بہت سے حقائق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کس آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ وہ باطنی آنکھ ہے۔ اور وہ جو حقائق عالم خواب میں آپ سنتے ہیں وہ کس سے سنتے ہیں؟ باطنی سماعت سے آپ ان کے ساتھ مرتبط ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے حقائق ہوتے ہیں کہ جن کو آپ ادراک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، قابل فہم ہوتے ہیں۔ اس کے لیے فرق یہ ہوتا ہے، مثلا فرض کریں آپ نے اچھا خواب دیکھا اور اچھے خواب میں کسی معصوم کی زیارت کی، اور معصوم کی زیارت کرنے کے بعد آپ معصوم کے چہرے کی زیارت بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور معصوم اگر کچھ کلام بیان کر رہے ہیں تو بھی آپ سن رہے ہیں۔ یہ سماعت اور یہ بصارت یہ باطنی ہے جس کے ذریعے آپ مرتبط ہوتے ہیں کسی معصوم سے، اور ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد تیسرا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سماعت اور بصارت کے بعد آپ کو ایک حقیقت تک منتقل ہونا ہوتا ہے، ایک حقیقت کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو جو دریافت کرتے ہیں وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ مثلا معصوم نے کوئی کلام کہا اور آپ نے اس کلام کا معنی درک کر لیا، اس حقیقت تک آپ پہنچ گئے۔ یہ جو اس حقیقت تک پہنچے ہیں یہ کس کے ذریعے پہنچے ہیں؟ یہ قلب کے ذریعے ہے۔ بس قلب کا کام ہے فہم، قلب کا کام ہے ادراک، قلب کا کام ہے اس حقیقت کو پا لینا۔ اب فرق کیا ہے؟ اب وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں فرق نہیں کرتا ہے۔ سماعت اور بصارت جو باطنی ہے اس کا کام کیا ہے اور قلب انسانی کا کام کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے، اور اس فرق کو اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو مطلب آسان ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ سماعت باطنی کام کرتی ہے لیکن تمثل کے بغیر کام نہیں کرتی۔ بصارت انسانی بھی جو باطنی ہے وہ کام کرتی ہے لیکن تمثل کے ذریعے نہیں۔ قلب انسانی جب حقائق عالم کو ادراک کرتا ہے تو بغیر تمثل کے ادراک کرتا ہے۔ خوب یہ ایک مطلب ہے جو ذکر بھی ہوا ہے، قرآنی مطلب بھی ہے، اور مطلب انتہائی عمیق ہے۔
مثال کے ذریعے عرض کروں، مثلا دیکھیں، کبھی کبھی بچہ جب بچپنے میں ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے، تو وہاں پہ شروع میں اس کو کچھ معلومات اساتذہ پڑھاتے ہیں، دیتے ہیں معلومات، اور چونکہ اس کا لیول بہت نیچے ہوتا ہے، اس لیول پہ آ کر علمی معلومات کو تنزل دیا جاتا ہے، تمثل دیا جاتا ہے، نیچے لایا جاتا ہے، اور نیچے لانے کے بعد پھر اس کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ بے عنوان مثال، آپ بچے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ فارمولہ کہ 2 + 2 مل کر کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اب وہ 4 سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ سطح فکری اتنی نہیں ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ تمثل دیتے ہیں۔ تمثل یعنی عالم مثال میں اس علمی مطلب کو نیچے لاتے ہیں۔ عالم مثال یعنی عالم تجسم میں، عالم شکل و صورت میں 2 چیزیں، مثلا ٹافیاں 2 رکھ دیتے ہیں اور ان 2 ٹافیوں کے ساتھ 2 اور ٹافیاں بھی رکھ دیتے ہیں، تو یہ 4 ٹافیاں دکھا کر آپ کو ایک فارمولہ سمجھاتے ہیں۔ وہ فارمولہ کیا ہے کہ 2 + 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4۔ اب وہ کیسے سمجھتا ہے؟ ٹافی کے ذریعے۔ بس آپ نے علمی مطلب کو تمثل دیا ہے ٹافی کی شکل میں، اور وہ ٹافی سے مانوس ہے، اس لیے فوراً اس نے اس فارمولے کو سمجھ لیا ہے۔ بس یہاں پہ سمجھنے کے لیے جب تک تمثل نہ دیا جائے، یعنی حقیقت کو نیچے نہ لایا جائے، حقیقت کو جب شکل نہ دی جائے، تب تک وہ ادراک کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اب ٹافیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اب اس کو 2 فارمولے سمجھا دیتے ہیں کہ 2 + 2 بھی 4 ہوتا ہے، اور 2 ضرب 2 بھی 4 ہوتا ہے۔ اب ضرب کا قانون بھی آپ نے سمجھا دیا، کس کے ذریعے؟ کسی چیز کا سہارا لیے بغیر آپ نے سمجھا دیا ہے۔ بس جب شعور بڑھتا ہے تو پھر تمثل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تمثل کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے انسان کو جب حقائق اس کی سطح فکری سے بالاتر ہوں، اور ان حقائق کو نیچے لا کر اس کی سطح فکری کے مطابق سمجھانے کی ضرورت پڑے، تو وہاں پہ تمثل کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ان حقائق کو جسمانی شکل دی جائے اور جسمانی شکل کے ساتھ ان کو مانوس کر کے اس حقیقت سے اس کو ہمکنار کیا جائے۔ سماعت باطنی ہو یا بصارت باطنی ہو، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دیکھتی ہیں حقائق کو، لیکن تجسم کے بغیر نہیں دے سکتی۔ لہذا کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ عالم خواب میں بھی ہو، اگر کسی حقیقت کو دکھانا ہو، بصارت انسانی اس وقت کام کرے گی جب سامنے کوئی شکل و صورت ہوگی۔ پس اس حقیقت کو پہلے شکل و صورت دی جاتی ہے، شکل و صورت کی حالت میں اس کو تنزل دیا جاتا ہے، پھر بصارت انسانی کام کرتی ہے، اور کام کرنے کے بعد اس شکل کو دیکھنے کے بعد اس سے آشنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سماعت بھی ہے۔ سماعت یعنی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انسان کو مرتبط ہونا ہے، لیکن جب تک اس کو آواز کی صورت میں تنزل نہ دیا جائے، انسان اس کو دریافت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ ایک مرحلہ ہے حقائق عالم کو ادراک کرنے کا۔ اس لیے جب خواب میں معصوم کو آپ دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے معصوم کو ایک نورانی شکل میں تمثل دیا جاتا ہے، اور پھر معصوم لبوں کو حرکت دے کر کچھ کلام کرتے ہیں، پس وہ حقیقت کلام کی صورت میں تنزل کرتی ہے، اور پھر سماعت انسانی کام کرتی ہے، اس کلام کو سننے کے بعد حقیقت کو دریافت کر لیتی ہے۔ پس سماعت باطنی ہو یا بصارت باطنی ہو، ان کو تمثل کی ضرورت ہے، بغیر تمثل کے یہ حقائق کو ادراک نہیں کر سکتی۔ لیکن قلب انسانی کیا ہے؟ کہ قلب انسانی اصل محتاج تمثل نہیں ہوتا۔ قلب انسانی کی خصوصیت ہے جہاں پہ حقیقت ہے وہیں پہ خود جا کر اس حقیقت کو دریافت کر لیتا ہے۔ یعنی قلب انسانی اگر انسان کا کام کرنا شروع کر دے تو پھر حقائق کو تجسم یا تمثل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی لیے مطلب جتنا بھی گہرا ہو فوراً اس مطلب کو ادراک کر لیتا ہے بغیر اس کے کہ مثال کو ذکر کیا جائے۔ اسی لیے خالق کی کائنات نے قرآن میں جتنے حقائق ذکر کیے ہیں، حقائق صاحبان قلب کے لیے ہیں، لیکن وہی حقائق جو صاحبان عقل اور صاحبان لب یا صاحبان قلب نہیں ہیں، ان کے لیے خالق کائنات نے کیا ذریعہ اپنایا ہے؟ مثالوں کا، تمثل کا۔ تمثل کے ذریعے ایک حقیقت کو سمجھا دیا۔ مثلا خالق کائنات نے کہا کہ اس کائنات کے اندر ایک ہی حقیقت ہے بنام توحید۔ خود توحید کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اگر قلب انسانی سالم ہو، حقیقت کو دریافت کر لیتا ہے۔ اور حقیقت کو کیسے دریافت کرتا ہے؟ جہاں پہ حقیقت ہوتی ہے وہیں پہ سفر کرنے کے بعد اس حقیقت سے متصل ہو جاتا ہے، اس کو دریافت کر لیتا ہے۔ جیسا کہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے
یہی ارشاد فرمایا عمیت عین لا تراک، اندھی ہے وہ آنکھ جو آپ کو نہیں دیکھتی. یعنی اس کا مطلب ہے معرفت کا لیول ابھی اس حد تک نہیں آیا ہے کہ خالق کائنات کا دیدار کر سکے. لیکن بعض ایسے ہیں افراد کہ جن کے لیے یہ چیز بڑی آسان ہے، جیسی حقیقت توحید ہے وہیں جا کر اس کو دریافت کر لیتے ہیں. یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ یہ قلب کے ذریعے ہوتا ہے. اور اگر تمثل کا سہارا لیا جائے تو اس کا مطلب ہے بھی یہ بصارت اور سماعت کے سائے میں انسان اس حقیقت سے ہمکنار ہوگا. پس پہلا مطلب قرآنی یہ ہے کہ وہ طبقات جو معاند ہیں ان کی سماعت باطنی اور بصارت باطنی کام نہیں کرتی، اور اسی طرح ان کا قلب وہ بھی کام نہیں کرتا ہے. خود جب کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر حقائق کو نہ یہ سمجھتے ہیں جو قلب کا کام ہے، اور نہ دیکھتے ہیں جو بصارت باطنی کا کام ہے، اور نہ سنتے ہیں جو سماعت باطنی کا. ظاہری طور پہ ان کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہیں، اور ان ظاہری آنکھ اور کان سے حقائق کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن جس کو سننا چاہیے وہ نہیں سنائی دیتا ان کو، جس کو دیکھنا چاہیے وہ دکھائی نہیں دے. فحاشی کے اڈے ان کو نظر آتے ہیں، مسجد نظر نہیں آتی. جتنے بھی تباہ کن مناظر ہیں وہ سارے ان کو نظر آتے ہیں، لیکن وہاں پہ علم دین کی اگر محفل ہو اور دین کی تعلیمات کا سلسلہ ہو وہ ان کو نظر نہیں آتا. جس کے لیے ان کو استعمال کرنا تھا اس کو استعمال نہیں کرتے. قلب یعنی سمجھتے ہیں، بڑے حساب گر ہوتے ہیں، معاملات میں ٹکے ٹکے کا حساب ہوتا ہے، لیکن حقائق عالم کو دریافت کرنے کے قابل اگر کوئی برہان قائم کیا جائے دین کے حوالے سے تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہاں پہ اس کے مقابلے میں کئی ایک مسائل کھڑے کر کے اس حقیقت پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. پس وہ گروہ جو معاند ہے ان کا نہ قلب کام کرتا ہے اور نہ ہی سماعت اور بصارت کام کرتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سماعت اور بصارت یہ دونوں جو باطنی ہیں یہ دروازے ہیں قلب انسانی کے لیے. یعنی اگر آپ قلب انسانی پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور قلب انسانی اگر حقائق سے آشنا ہونا چاہتا ہے تو پہلا دروازہ انسان کے لیے سماعت اور بصارت ہے. اگر یہ سماعت اور بصارت ہوئی تو اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ جو حقائق یہ دریافت کریں گے آہستہ آہستہ کام منتقل کریں گے قلب انسانی کی طرف، قلب کے اندر پہنچائیں گے. اگر یہ آلودہ ہوئے تو جو کچھ قلب کے اندر پہنچے گا وہ کیا ہوگا؟ آلودگی. اور اگر یہ پاک اور صاف ہوئے تو کیا پہنچے گا؟ سارا پاک و پاکیزہ مواد قلب کے اندر جا پہنچے گا. پس قلب کو بھرنے کے لیے، قلب کو سلیم بنانے کے لیے، قلب کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور اس قلب کو بھرنے کے لیے خداوند عالم نے جو آلہ دیا اور جو وسیلہ دیا وہ سماعت اور بصارت ہے. سماعت اور بصارت. اور اسی لیے تجربہ کر لیں اپنی زندگی کے اندر کہ اگر اس مادی سماعت و بصارت کو آپ محفوظ رکھیں تو یہ پہلے مرحلے میں سبب بنتی ہے کہ آپ کی سماعت باطنی اور بصارت باطنی پاک و پاکیزہ رہے. اور اس کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ جب بھی آپ سوتے ہیں آپ پاک و پاکیزہ خواب دیکھتے ہیں. دیکھ لیں اپنی زندگیوں میں. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس دن انسان پورے اس 24 گھنٹے میں مراقبت زیادہ کرتا ہے، یعنی اپنے اوپر نظر کڑی رکھتا ہے، اپنے آپ کو آلودہ ہونے نہیں دیتا، اس رات سو کر دیکھیں، جو بھی دیکھیں گے حقیقت وہ حقیقت مسلم ہوگی، اور وہ حقیقت آپ کے لیے لذت آور ہوگی، اور وہ صاف اور شفاف ہوگی. آپ نے دیکھا کبھی کبھی انسان خواب دیکھتا ہے سر پیر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، پہلے کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے آخر میں کچھ نظر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر جو شفافیت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دن ایسے گزارا ہے، کبھی اس سے پنگا لیا ہے، کبھی اس سے پنگا لیا ہے، کبھی اس سے منہ ماری کی ہے، کبھی اس سے منہ ماری کی ہے. خواب بھی کیسا دیکھتا ہے کہ جس میں آپس میں کوئی ارتباط نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اس ظاہری زندگی میں اپنے اوپر کنٹرول کریں، اور کنٹرول کرنے کے بعد اگر آپ سو جائیں، اب سونے کے بعد یہی ظاہری بصارت اور یہی ظاہری سماعت آہستہ آہستہ سبب بنتی ہے کہ سماعت اور بصارت باطنی فعال ہو جائے. اور جب وہ سرگرم عمل ہوتی ہے اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے قلب کو بھرنا شروع کرتی ہے، اور قلب کے اندر جن حقائق کو ڈالے گی وہ حقائق ہی ہوں گے. اور جب ان سے آپ کا قلب انسانی بھرے گا تو کیا ہوگا؟ اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ قلب سلیم کا مالک ہے.
اور قیامت کے دن جب جانا ہے تو اس ظرف کو بھر کے جانا ہے. جب تک ظرف بھرے گا نہیں آپ دنیا سے منتقل نہیں ہو سکتے. جب تک یہ نصاب مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ دنیا سے منتقل نہیں ہو سکتے. اس قلب کو بھریں. اور بھرنا کس کے ذریعے کا؟ انہی وسائل کے ذریعے. اب اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کے ذریعے ہم اس قلب کو بھر رہے ہیں. اب سماعت اور بصارت کے ذریعے کچھ سنا قلب کو بھرنا شروع کر دیا, کچھ دیکھا قلب کو بھرنا شروع کر دیا, اور بھرتے بھرتے ایک دن کیا ہوگا؟ یہ پیمانہ لبریز ہوگا, مکمل بھر گیا. کس سے بھرا ہے؟ اب یہاں پہ وہ دو طبقے ہیں. متقین کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے قلب کو بھرا ہے نورانیت سے. اور یہ معاند اور کافر طبقہ یہ ہے کہ جنہوں نے قلب کو جو خالی ظرف دیا تھا خداوند عالم نے اس کو بھرا, اور بھرا کس سے ہے؟ غلاظتوں سے. اور غلاظتوں سے بھرنے کے بعد اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر پیغام ہدایت جا سکے. نہ اس کو خالی کرنے کے قابل ہیں, کیوں؟ چونکہ ظرف بند ہو چکا ہے, اور چونکہ ظرف کے اوپر مہر لگ چکی ہے, اور مہر لگنے کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ جو غلاظت اندر موجود ہے وہ باہر نہیں آتی, اور باہر سے کوئی پیغام ہدایت نہیں ہے جو اندر جا سکے. اب کیا ہے؟ اسی حالت پہ باقی رہتا ہے, اور اسی غلاظت کے ساتھ اس عالم دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, منتقل ہو جاتا ہے, اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ قعر جہنم کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ قلب کے اندر جو کچھ ڈالا اسی کے ساتھ یہاں سے منتقل ہو گیا. اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ یہ وہ طبقہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم, قلب کے اوپر مہر لگ گئی ہے. مہر لگی ہے کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ اندر ہے وہ باہر نہیں آتا, اور جو کچھ باہر ہے وہ اندر نہیں جاتا. اس لیے ان کے لیے کیا کہا؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ کو پتہ ہے نا لا یؤمنون باب افعال ہے, اور باب افعال میں یہ کیا ہے؟ یہ اختیار پہ دلالت کرتا ہے. یعنی ایمان لانا یا نہ لانا یہ کیا ہے؟ تمہارے اختیار میں ہے, اور آپ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں جب آپ اپنے قلب کو بھر لیتے ہیں اور بھرنے کے بعد اس کا پورا دہانہ اور منہ کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. بند کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ لا یؤمنون. اختیاری طور پہ آپ ایمان لانے کے قابل نہیں ہوتے. کیوں؟ چونکہ ایمان کا تعلق کہا تھا کس سے ہے؟ قلب سے, اور قلب غلاظتوں سے بھر دیا ہے, اور اس کے اوپر دہانہ بھی آپ نے بند کر دیا, خط مہر لگ گئی. اب کوئی پیغام ہدایت اندر نہیں جاتا, اور وہ جو اندر کی غلاظت ہے وہ باہر نہیں آتی کہ جگہ خالی ہو اور پیغام ہدایت چلا جائے. لیکن اگر آپ فرض کر لیں کہ اگر وہ غلاظت تھوڑی سی باہر نکال دیں اور مکمل طور پہ اس کو پاک نہ کریں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو اچھی چیز ڈالیں گے وہ بھی آلودہ ہو جائے گی. آپ ایک ظرف فرض کریں کہ جس ظرف کے اندر ایک غلاظت پڑی ہوئی ہے, وہ غلاظت اگر وہ فل ہے, بھرا ہوا ہے, تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر ڈالی جائے. لیکن اگر آپ آدھی نکال کے باہر رکھ دیں, آدھا خالی کر دیں, اور آدھی غلاظت اس کے اندر موجود ہو, اور اس کے اندر صاف شفاف پانی ڈالیں, تو کیا ہوگا؟ وہ پانی بھی غلیظ ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیں گے مثلا ایک گلاس پڑا ہو اور گلاس کے اندر آلودگی ہو, اسی آلودگی کے ساتھ شفاف پانی ڈال کر بھر کے کسی کو دیں, پیے گا؟ نہیں پیے گا. کیوں؟ چونکہ آلودہ ہو چکا ہے. اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے کفار اور معاندین کا, ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. مہر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جو ظرفیت تھی انہوں نے ساری ظرفیت بھر دی ہے. جب پیمانہ بھر گیا ہے, لبریز ہو گیا, اب پیمانے کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ ڈالا جا سکے یا اس سے کچھ نکالا جا سکے. اور یہ خصوصیت ہے گناہوں کی کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا ایک اثر جو وضعی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قلب انسانی بھرتا بھی رہتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کا منہ بھی چھوٹا ہوتا رہتا ہے. اور ایک دن گناہوں کے نتیجے میں جب یہ جام بھر جاتا ہے اس کا منہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے. اسی منہ بند ہونے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگ گئی ہے. یہ مہر کس نے لگائی ہے؟ خود کافر معاند نے. گناہ کرتا گیا اور ظرف بھرتا گیا, اور ساتھ ساتھ اس ظرف کا دہانہ چھوٹا ہوتا گیا, اور چھوٹا ہونے کے بعد کیا ایک دن مکمل بند ہو گیا. جب مکمل بند ہو گیا تو اب باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جاتی اور اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آتی. چونکہ کفار نے اپنی سماعت اور بصارت کو کیا کر دیا ہے؟ آلودہ کر دیا. سماعت اور بصارت جو راستے تھے دل کے, ان راستوں کو بھی انہوں نے آلودہ کر دیا. کیسے آلودہ کیا؟ پھر مثال کی عرض کروں تاکہ مطلب کہ آپ ایک آئینہ لے کے آتے ہیں دکان سے. جب پہلے دن آئینہ لے کے آتے ہیں
صاف و شفاف ہوتا ہے یا نہیں؟ صاف و شفاف ہوتا ہے اور آپ کو خوبصورتی کے عالم میں دکھاتا ہے، جیسے آپ ہوتے ہیں ویسے آپ کو دکھاتا ہے. خوب آپ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا خیال نہیں کرتے. ایسا ایسا گرد و خاک اس پہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے، گرد و خاک پڑتی رہتی. ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ گرد و خاک کے نیچے دب جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. اب اس کے آپ سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے اندر عیب ہے نا. کیوں؟ چونکہ غبار اتنا پڑ چکا ہے کہ غبار نے اس کے اوپر ایک تہ لگا دی، اور تہ لگانے کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جو اس کا کام تھا وہ کام کرنے سے عاجز ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ اس پردے کی وجہ سے. اور یہ پردہ جو بار بار اس پہ پڑ رہا ہے، اس کے بعد وہ ایک موٹی تہ پڑ جاتی ہے، اور موٹی تہ پڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب وہ آپ کو دکھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے، آپ کی تصویر نہیں دکھا پاتا ہے. یہ سماعت اور بصارت یہ کیا ہے؟ ابتدائے امر میں خالق کائنات نے پاکیزہ دیے تھے. جب ہم دنیا میں آئے، سماعت باطنی، بصارت باطنی، سماعت ظاہری، بصارت ظاہری، سارے کے سارے صاف اور شفاف تھے، اور سارے کے سارے خوبصورت انداز میں اپنا اپنا کام کر رہے تھے. پھر انسان نے کیا کیا؟ آہستہ آہستہ کیا کیا؟ گناہوں کی طرف، جادہ باطل پہ گامزن ہونا شروع ہوا. اور پہلے مرحلے میں انسان کو احساس نہیں ہوتا. جب یہ گناہ بڑھتا جاتا ہے، تہ لگتی جاتی ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ پوری سماعت اور بصارت اس گناہ کے ڈھیر کے اندر دب جاتی ہے. جب دبتی ہے، اب یہ کیا ہے؟ اب یہ فطرت دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. اب آپ کو یہ نہیں دکھاتی ہے، ہدایت کا پیغام دکھاتی نہیں ہے، سنائی نہیں، آپ کو حق کی آواز سنائی نہیں دیتی. کیوں سنائی نہیں دیتی؟ چونکہ ظرف جو تھا اس کو آپ نے مکمل طور پہ بھر دیا. اسی حقیقت کو قرآن نے ذکر کیا سورہ مبارکہ شمس میں. 11 قسمیں کھانے کے بعد، 11 قسمیں کھائیں، اور 11 قسمیں کھانے کے بعد اس حقیقت کو بیان کیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے الہام کیا تھا فطرت انسانی کو، قلب انسانی کو الہام کیا تھا. کس کا؟ خیر و شر کا، فسق و فجور کا، تقوی کا. علم دے کر ہم نے بھیجا تھا. اور اس کے بعد قانون ذکر کیا، قد افلح من زکاہا. کامیاب ہے وہ انسان جو اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا رہتا ہے. یعنی جیسے ہی اس کے اوپر کوئی غبار آتا ہے فوراً صاف کر دیتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس کی شفافیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی شفافیت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ حقائق عالم آپ کو دکھانا شروع کر دیتی ہے فطرت. وقد خواب من دساہا. اور نقصان میں وہ انسان کہ جو اس فطرت کو دسیسہ کر دیتا ہے. دسیسہ کہتے ہیں دفن کرنے کو. اگر ایک چیز ہو، آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیں تو اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ دسیسہ. اور اسی لیے وہ جو منافقانہ چالیں ہوتی ہیں کسی مکتب کو نابود کرنے کے لیے، وہ بھی دسیسہ کہلاتی ہیں. پالیسیاں، خطرناک پالیسیوں کو عربی میں دسیسہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ ان پالیسیوں کے نتیجے میں مکتب کو نابود کیا جاتا ہے، اور مکتب اس کے نیچے، ان شیطانی پالیسیوں کے نیچے مکتب دب جاتا ہے، اور پھر کوئی اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا. خوب اگر فطرت کو گناہوں کے نیچے دبا دیا تو ایک دن کیا آئے گا کہ یہ فطرت بالکل خاموش ہو جائے گی. اور خاموش ہوگی تو کیا ہوگا؟ نہ کچھ دکھائے گی، نہ کچھ سنے گی، نہ کچھ دیکھے گی. اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ انسان دن بدن اپنے آپ کو قعر جہنم کا شکار بنا کر اس دنیا سے منتقل ہو جائے گا. پس سماعت اور بصارت کے اوپر جب پردہ پڑتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسا ایسا وہ 2 دروازے جو قلب انسانی کی طرف کھلتے تھے سماعت کے سائے میں یا بصارت کے سائے میں، وہ دونوں راستے کیا ہوتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں. اور جب وہ راستے بند ہوتے ہیں، دل کے لیے کوئی اور راستہ بچتا ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ حقائق عالم سے آشنا ہو سکے. دیکھیں بعض خداوند عالم سب کو پناہ دے، یہ 2 ڈھیلیں ہیں جس کا کام کیا ہے؟ دکھائی دینا ہے. اور کبھی کبھی یہ کمزور ہو جاتی ہے، بینائی کمزور ہوتی ہے تو پھر سامنے چیز پڑی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ چشمہ لگاؤ. خوب بعض ہوتے ہیں پھر وہ چشمہ لگانے کے بھی قابل نہیں ہوتے، اندر سے ساری وہ روشنی بند ہو جاتی ہے. اب چشمے نہیں، جتنے مرضی لگاتے رہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. بس یہ کیا ہے؟ دفن ہو گئی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. سماعت مختوم ہو گئی، قلب مختوم ہو گیا، قلب کے اوپر پردہ پڑ گیا. پردہ پڑنے کے بعد آنکھ پہ بھی غشاوت آ گئی، پردہ، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ عذاب عظیم یہ کیا ہے؟ یہ معلول ہے اسی ختم کا. ایک مطلب ذکر کیا تھا، انشاءاللہ ذہن میں وہ تکرار کریں تاکہ بار بار وہ مطلب ذہن میں
پختہ ہو جائے. وہ یہ تھا کہ آیت کا شروع کا مطلب اور آیت جن اسماء پہ ختم ہوتی ہے ان میں آپس میں رابطہ سبب و مسبب کا ہے، علت و معلول کا ہے. ممکن نہیں ہے کہ علت و معلول سے ہٹ کر کوئی قرآن بات کرتا ہو. خوب کا فلہم عذاب عظیم، یہ عذاب عظیم کیا ہے؟ کا یہ معلول ہے کس کا؟ کا اسی ختم کا جو اپنے لگائی ہے. جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، یہ مہر لگنا یہ کیا ہے؟ علامت اس بات کی کہ انسان عذاب عظیم کا شکار ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر بینائی نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ انسان کو اگر سفر کرنا ہو تو کیسے سفر کرتا ہے؟ فلہم عذاب عظیم ہے. چونکہ بینائی ہے نہیں، سامنے نہیں معلوم، دیوار ہے، کھمبا ہے، گڑھا ہے، ایسا بیابان ہے جو کیا ہے انسان کے لیے تکلیف دہ ہے، خوب نظر نہیں آتا ہے. نظر نہ آنا یہی کیا ہے؟ یہی عذاب عظیم ہے. پس عذاب عظیم الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ اسی ختم اللہ علی قلوبہم کا نتیجہ ہے، معلول ہے. عذاب عظیم اسی کام کا جو کافر معاند اپنے ساتھ انجام دیتا ہے. خوب سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو مہر کا سلسلہ ہے کہ خدا مہر لگاتا، اگرچہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ کہ اس کی نسبت خالق کائنات نے اپنی طرف کیوں دی ہے کہ خدا نے یہ مہر لگائی ہے، مطلب تفصیل سے پہلے عرض ہو چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ سبب کیا ہے جس سبب کی وجہ سے خدا مہر لگاتا ہے دل پہ؟ وہ سبب آیا اللہ کے ہاتھ میں ہے یا وہ سبب خود اسی انسان کے ہاتھ میں ہے؟ کہ جس سبب کے بلبوتے پہ قلب انسانی پہ مہر لگتی ہے وہ سبب انسان کے اختیار میں ہے، اور جب سبب آئے گا تو اس کا مسبب حتماً وقوع پذیر ہو جائے گا. ممکن ہی نہیں ہے کہ سبب ہو اور اس کا مسبب وقوع پذیر نہ. اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ ہے ظاہراً سورہ مبارکہ جاسیہ میں خدا نے اعلان کیا، اور وہ یہ تھا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. سبب یہ تھا دل پہ مہر لگنے کا، سماعت اور بصارت باطنی کے بجھ جانے کا سبب کیا تھا؟ کہ انسان خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے اور انہی کو معبود بنا کر پوری زندگی گزار دیتا ہے، اور اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں. اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت بڑا عابد ہوں، لیکن در حقیقت جس کو معبود بنایا ہوتا ہے وہ معبود حقیقی نہیں ہوتا. کون سی چیز بنائی ہوتی ہے؟ ہوا و ہوس، خواہشات کو معبود بنا کر پوری زندگی پوجتا ہے. مثلا بعض لوگوں نے اپنا معبود کیا بنایا ہوا ہے؟ پیسہ ٹکا. وہ پیسہ ٹکا ظاہر ہے اس کے اندر جاذبہ ہے، اور جاذبہ جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس سے منسلک ہو جاتا ہے. جب منسلک ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ اب اس مال اور پیسے کو اپنی ذات سے جدا نہیں کرتا. جب جدائی نہیں کرتا ہے اسی کی پوجا میں رہتا ہے، اور پوجتے پوجتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے، اور حقائق عالم اس پہ مخفی ہو جاتے ہیں اسی مال کے سائے میں. اس مال کو کیوں زندگی میں لایا؟ معبود بنا کر زندگی میں لایا ہے اور اس کی پوجا کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں، میں نے کئی مثالوں کے ذریعے بات عرض کی تھی، اور یہ بار بار یہ مطلب انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ کمزوریاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، ان کمزوریوں کو ابھی سے علاج کریں اور ابھی سے ختم کریں. مثلا کبھی کبھی یہ حب مال اس حد تک ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عقل انسانی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آقا ان دو چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو معبود بنایا ہوا ہے، معبود سے محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے سائے میں ایک رابطہ برقرار ہو جاتا ہے. اس رابطے کے سائے میں آہستہ آہستہ صراط مستقیم سے منحرف ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثلا ابھی آپ کی جیب میں 2 نوٹ ہیں، اور 2 نوٹ مالیت کے اعتبار سے برابر ہیں، دونوں 50 کے ہیں، لیکن ایک نیا ہے اور ایک پرانا ہے. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیتے ہی نہیں ہیں رائے خدا میں. ہو اگر کہیں پہ تھوڑا سا جبر کیا اور جبر کرنے کے بعد نکالنے کی بات آ بھی گئی تو کراتی کے بول کیا دیں گے؟ پرانا نوٹ. کیوں بھائی؟ عقل سے پوچھو کہ کیا دینا ہے، عقل کہتی ہے کوئی فرق نہیں کرتا، دوں گی مالیت برابر ہے، اس کو دے دو یا اس کو دے دو. لیکن میرے قلب کی وابستگی ہے اس مال سے، اور وہ وابستگی مجھ سے آزاد زندگی نہیں گزارنے دے رہی، اور آخری حد تک کیا کرتا ہوں میں دے دیتا ہوں، لیکن دینے کے بعد کیا ہے؟ وہ پرانا نوٹ اٹھا کے دے دیا. جیسے ہی پرانا دیا اس کا مطلب ہے کہ نئے نوٹ کے اندر آپ کا ایک رابطہ ہے، رابطہ ہے معبودی. اس کو معبود بنایا ہے، اس لیے پوجا کرتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اس لیے آپ اس کو اپنے ساتھ. لیکن اس مرحلے پہ جب آ جائیں کہ بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے کہ ایک سائل آیا اور سائل نے آ کر کہا کہ آتنی، میں محتاج ہوں، مولا مجھے کچھ دیں. تو امام نے کمبر کو اشارہ کیا، آتے ہی اس کو دے دو. اب وہ فوراً کمبر تھا، ظاہر ہے خزانہ دار تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، تو فوراً سوال کیا مولا سے
کہ مولا سفید دوں یا زرد؟ یہ سفید اور زردی کیا تھی؟ یعنی زرد ہوتا تھا سونے کا جس کو دینار کہتے تھے، اور سفید ہوتا تھا چاندی کا جس کو درہم کہتے تھے، اور 10 درہم مل کر ایک دینار بنتا تھا۔ ہو قمر پوچھتا مولا سفید دوں یا زرد؟ امام علیہ السلام کیا جواب دیا؟ کلاہما عندی حجران، میری نگاہ سے اگر دیکھ تو دونوں پتھر ہیں۔ اس کو کیا دو کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے وہی دے دو۔ اگر زر سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے زر دے دو، اگر سفید سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ دے دو۔ میری نگاہ میں اگر پوچھنا چاہتے ہو میرے لیے دونوں ہی پتھر ہیں، اور واقعاً پتھر ہیں، معدن ہے نا، معدن نکل پتھر ہی ہے۔ خوب اب آئیں تطبیق کریں۔ آپ کے پاس 2 نوٹ ہیں، دونوں سبز ہیں، ایک 10,000 کا نوٹ ہے اور ایک $100 کا نوٹ ہے، بھلے ہیں دونوں سبز ہی ہیں۔ خوب اب کہا جی راہ خدا میں دیں۔ اب آئیں نا امیر المومنین کی سیرت پہ چلنے کے لیے اور کہیں کلاہما عندی سوا، دونوں کیا ہیں؟ دونوں کاغذ ہیں، کہیں گے یہ نہیں ہے۔ اب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بس قرآن نے خوبصورت ذکر کیا کہ قلب مہر کب لگتی ہے؟ جب انسان ان خواہشات کی پوجا کرتا ہے اور ان خواہشات کے جب پیچھے جاتا ہے۔ یہ خواہشات سب سے پہلا کام جو کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری سماعت اور بصارت باطنی کو اندھا اور نابینا کر دیتی ہیں، کور کر دیتی ہیں، اور کور ہونے کے بعد پھر کیا ہے؟ قلب فہم کی منزل سے گر جاتا ہے، حقائق عالم کو ادراک کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی خواہشات میں گزارتا ہے، اور ساری زندگی خواہشات میں گزارنے کے بعد جاتا کیا ہے دنیا سے؟ بالکل کوڑا، ختم، سب کچھ نابود کر کے، سرمایہ ختم کر کے خیالات کی دنیا میں اپنے آپ کو اعلی علیین کا مسافر سمجھ کے دنیا سے چلا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بس پہلا سبب کیا ہے کہ انسان جس کے دل پہ مہر لگتی ہے، مہر کس چیز کا نام ہے؟ کہ انہی خواہشات کو پوجنے کا نام ہے مہر۔ یہ خواہشات اگر معبود بن کر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں، ان کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کے دہانے کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیتی ہیں، سماعت باطنی کو ایسا ایسا ختم کرنا شروع کر دیتی ہیں، بصارت باطنی ایسا ایسا کام نہیں دیتی ہے انسان کی۔ پھر ایسا ایسا ایک دن کیا ہوتا ہے؟ سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون یا فہم لا یرجعون، 2 قسم کی آیات ہیں۔ خوب پر ایک دن بالکل مکمل نابینا ہو جاتا ہے، مکمل دیوانہ، مکمل پاگل، اور سارا ظرف اس کا بھر جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ جو خواہشات کی پوجا ہوتی ہے کہ جو سبب بنتا ہے ختم کا، اور سبب بنتا ہے انحطاط کا، اور سبب بنتا ہے انسان کی پستی کا، یہ کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ یہ پوجا کہاں سے آتی ہے؟ اس کے لیے سورہ مطففین میں خالق کائنات نے ذکر کیا، ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ رین کہتے ہیں پیپ کو، رین گندگی کو، غلاظت کو۔ کلا بل رانا علی قلوبہم، کیا کیا تھا انہوں نے؟ معاندین نے، کفار نے کیا کیا کہ اپنے قلوب پر غلاظت ڈالی۔ غلاظت ڈالنے کے بعد ہوا کیا؟ غلاظت کہاں سے آئی؟ اگر سماعت اور بصارت کام کر رہی ہوتی تو یہ دونوں اسباب دل کو گندگی سے محفوظ رکھتے، لیکن سب سے پہلے ان پہ پردہ پڑ گیا، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب کام کرنا چھوڑ دیا تو اب قلب کیا ہو گیا ہے؟ بغیر محافظ کے۔ جب قلب بغیر محافظ کی ہوا، جتنی غلاظت تھی اب وہ کہاں جا رہی ہے؟ قلب کے اوپر۔ کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کفار نے کیا کیا ہے؟ اپنے قلوب پر رین، غلاظت کو ڈالنا شروع کر دیا۔ اور یہ غلاظت آئی کہاں سے تھی؟ بما کانوا یکسبون، جو کچھ کسب کرتے تھے، جو کچھ یہ انجام دیتے تھے۔ کسب کیا ہے؟ وہ کام جو آہستہ آہستہ انسان آسانی سے انجام دے، اور آسانی سے انجام دینے کے بعد اس کے نتائج بھی آسانی کے ساتھ انسان کی زندگی میں ظاہر ہوں۔ اس کو کیا کہا؟ یہ جو کسب کرتے تھے اسی کسب کے نتیجے میں وہ کسب غلاظت بن کر دل کے اوپر آتا، اور دل کے دہانے کو بند کر دیتا، اور اندر سے اس کی ظرفیت کو ختم کر دیتا۔ اور آہستہ آہستہ یہ کام جب ہوا اور انہوں نے توجہ نہیں کی، توجہ نہ کرنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ ایک دن ایسا آیا کہ سماعت بھی تعطیل ہو گئی، بصارت بھی تعطیل ہو گئی، اور ان کے معطل ہونے سے پورا نظام قلب انسانی معطل پڑ گیا۔ جیسے نظام معطل ہوا، اب کیا ہے؟ یہ کس کا شکار ہو گیا ہے؟ شیطان کا، نفس امارہ کا، خواہشات کا، اور خواہشات کے بل بوتے پہ شیطان اس کے اوپر حاکم بن گیا ہے، اور یہ شیطان کا اسیر اور غلام بن گیا ہے۔ اب کرتا کیا ہے کہ سارے کام شیطان کرتا ہے، اور آلہ کس کو بنا لیتا ہے؟
اس انسان کو جس نے اپنے اعمال کے سائے میں اپنے سارے راستے ہدایت کے اپنے اوپر بند کر لیے تھے. بس ہدایت کا پیغام ہے لیکن اس کو سنائی نہیں دیتا. ہدایت کا پیغام ہے لیکن اس کو دکھائی نہیں دیتا. ادراک کے حقائق کو ادراک کرنے کی چیزیں موجود ہیں لیکن قلب کیا ہے؟ اس نے ادراک والا کام چھوڑ دیا ہے، چونکہ اب غلاصوں سے بھر چکا ہے. جب غلاصوں سے بھرا ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. قلب جس کا کام تھا حقائق عالم کو دریافت کرنا، اب اس نے حقائق کو دریافت کرنا چھوڑ دیا. سماعت جس کا کام تھا سننا، ہر چیز سنتا ہے لیکن حق کا پیغام نہیں سنتا. بصارت ہر چیز دیکھتا ہے مادی لیکن حقائق عالم اس کو نظر نہیں آتے ہیں، دین کی تعلیمات اس کو نظر نہیں آتی ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ یہی سبب اپناتا ہے اپنے اعمال کے سائے میں. ان اعمال کے نتیجے میں دروازہ دل اس کا بند ہو جاتا ہے اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اس سے مہر لگ جاتی ہے. جب مہر لگی اب نہ یہ ادراک کے قابل ہے، نہ سماعت کے قابل ہے اور نہ ہی بصارت کے قابل ہے. یہی مطلب اگر اس کو باطن عالم میں لے کر دیکھنا چاہیں تو یہ کیا ہے؟ فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. چونکہ ہم جو کرتے ہیں اس کی ایک باطنی شکل ہے اور وہ باطنی شکل کہاں پہ نظر آئے گی؟ وہ جیسے ہی ہماری یہ ظاہری آنکھیں بند ہوں گی وہ حقائق ہمیں دکھنا شروع ہو جائیں گی. بس جب مہر لگتی ہے، مہر لگنے کے پھر آثار کیا ہیں؟ اب وہ انشاءاللہ بعد والی آیات میں یا بعد اور آیات جن سے یہ مطلب کاملاً مبرہن طور پہ قرآن نے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہ جو آخری مطلب ہے ذکر کر دیں کہ جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے، سماعت اور بصارت انسان کی کام نہیں کرتی تو ہوتا کیا ہے؟ اب اس کے آثار ہیں. ایک ایک کر کے ان آثار کی طرف اشارہ کریں گے کہ ان آثار کے نتیجے میں ممکن ہے کہ کسی وقت بھی انسان توبہ کے عالم میں آ جائے اور اس پورے ظرف کو خالی کر دے، تخلیہ کر دے، پاک کرے، پاک و پاکیزہ کرنے کے بعد اب نئے سرے سے اس کو بھرنا شروع کر دے. اور یہ خدا نے عالم دنیا میں یہ فرصت دی ہے کہ اگر گناہوں سے آپ کا ظرف بھر چکا ہے پھر بھی کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. فرصت ہے ابھی موت سے پہلے کہ اگرچہ یہ ظرف بھر چکا ہے، اس پہ مہر لگ چکی ہے، لیکن موت سے پہلے اب بھی اختیار ہے کہ اس مہر کو توڑ دیں اور اس ظرف کو خالی کریں، ظرف کو پاک کریں. پاک کرنے کے بعد پھر اس کو نئے سرے سے بھرنا شروع کریں. اب کس سے؟ وہی جس سے بھرنا چاہیے. اگر اس سے بھرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ توفیق الہی شامل حال ہوگی انسان کی اور ایک لمحے میں کئی سال کا سفر یہ انسان کر سکتا ہے. لہٰذا مایوسی کی بات نہیں ہے کہ اگر اس مرحلے پہ بھی پہنچ جائیں تب بھی خالق کائنات نے دروازے بند نہیں کیے ہیں. اب بھی ہے، اگر فرصت ہو انسان کو تو اپنی ذات پہ نگاہ ڈالنے کے بعد جب بھی فرصت ملے فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر سکتا ہے. خوب، ختم کا نتیجہ اور آثار کیا ہوں گے کہ انشاءاللہ کل کے جلسے میں عرض کریں گے کہ پہلا اثر کیا ہے، دوسرا اثر کیا ہے، تیسرا اثر کیا ہے اور پھر آخر میں آیا انسان کے اختیار کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں ہے کہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.